شاہ صاحب وہ تو اب کہتے ہیں یا ہم نہیں یا وہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی نہیں ہے، وقت گزر گیا، آپ نے دشمنیاں بنا دی ہیں. خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا جی پہلے ہم نے بڑی کوشش کی، اب بات نہیں ہوگی، اینڈ ناؤ کم واٹ مے. آج آپ نے پھر ایک باری کہا کہ یار بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، سب کچھ ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب آپ لوگ وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں آج سے 11 ماہ پہلے یہ پی ڈی ایم والے کھڑے تھے، جب یہ آپ کو کہتے تھے یہاں بات کریں، چیزیں طے کریں، اور خان صاحب بات نہیں کرتے تھے. لاٹ آف پیپل جو آپ کی ایک آفر ہے ٹاکس کی، اس کو آپ کمزوری سمجھ رہے کہ اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں مالک. آپ اگر آج سپریم کورٹ اور آپ چیف جسٹس صاحب کی گفتگو سنتے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا وہ اشارہ کیا دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، ایک ہے کانسٹیٹیوشن، انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن فار الیکشنز، یہ ہمارا پٹیشن ہے. اور دوسرا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی لیٹر کو بھی دیکھنا ہے، اس کی اسپرٹ کو بھی دیکھنا ہے. لیٹر تو ہم دیکھ لیں گے، اسپرٹ کے لیے ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی ایشورنس چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہے. اور اس وقت جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اور ایکرمنی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کی فنکشنالٹی کو، گورننس کو متاثر کر رہا ہے. چنانچہ انہوں نے ہمارے وکیل علی ظفر صاحب کو اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ اپنی لیڈرشپ سے بھی پوچھ کے آئیں کہ کس طرح آگے چلنا ہے. الیکشنز ہونے ہیں، الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کیسے ہو سکتے ہیں. کچھ رول اس میں ہمارا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بھی ہے. اب یہ آفر ابھی لیٹسٹ کی ہے مالک صاحب شہباز شریف صاحب نے سینٹ کے فلور پہ کہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں. ابھی فلور تو چند دنوں کی بات ہے نا ابھی جو نے کی ہے، جب ڈار صاحب نے ایک بڑی خاص گفتگو کی تھی جس سے پورے ملک میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں بیٹھے بیٹھے ایک گفتگو چھوڑ دی. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. وی سیڈ فائن. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. گیو اس این ایجنڈا. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا فری فیئر الیکشنز، امیڈیٹ الیکشنز، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کا پہلے دن سے یہ ویو تھا کہ واحد حل اس کوگمائر سے نکلنے کا فریش الیکشنز ہے. نہیں وہ تو آپ کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. میں تو شاہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انٹیریئر منسٹر ایک بات کر رہے ہیں، سعد رفیق ایک بات کر رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اب مریم ڈاکٹرائن از ہولڈنگ سوے، اور وہ تو ہے نو ٹاکس نتھنگ. وہ بار بار کہہ چکے ہوئے. اب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ وہاں مریم ڈاکٹرائن پہ سارے متفق نہیں ہیں. وہاں بھی دیر از اے بگ ایلیمنٹ جو سمجھتا ہے کہ مریم ان کا نقصان کر رہی ہیں، اور جو سنجیدہ ایلیمنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ نقصان پورے ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو ہو سکتا ہے اور پورا ڈیموکریٹک سسٹم ڈی ریل ہو سکتا ہے. یہ اس کا ایک کانسیکوینس ہو سکتا ہے، اللہ کرے نہ ہو لیکن اس کا کانسیکوینس ہو سکتا ہے. ہمیں بیٹھ کے اس کے بارے میں، آپ دیکھیں نا سعد رفیق نے بھی گفتگو کی اور لوگوں نے بھی گفتگو کی. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سٹ اینڈ ریزالو. جنگیں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، پارلیز ہوتی ہیں، اینڈ کتھارسس ہوتا ہے. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ پاور میں تھے تو خان صاحب تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ آئی انہوں نے اس لیے آنے سے انکار کر دیا. تو یو گائز ور لائک not doing anything. مجھے یہ بتائیں، میرا سوال سے شاہ صاحب یہ ہے کہ the way things are today، کیا آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہی ٹوٹل کلیپس کرنے کا خطرہ ہے؟ اگر آپ جس لائن پہ یہ چل رہے ہیں اور اس لائن پہ چلتے ہیں تو یو کی ناٹ رول اٹ آؤٹ. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. گو انٹرنیشنل انوائرمنٹ مختلف ہے، گو اکنامک سچویشن جو ہے وہ آپ ڈیفالٹ کے قریب تر ہے. ابھی تک بھی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں کر سکے، ابھی تک بیچ میں ہے. جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے دی تھی اس پر ابھی پورا نہیں اتر سکے اور ان کا کانفیڈنس ابھی تک ان پہ ریسٹور نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود یو کی ناٹ رول اٹ آؤٹ. اب سوال یہ ہے
शहबाज शरीफ साहब कह दें कि हमने अपनी ऑफर विड्रॉ कर ली है, फाइन, इट्स अप टू देम, लेकिन ये हल नहीं है। हल ये है, हम फॉर इलेक्शंस हमने कहा था कि हम लेजिस्लेशन के लिए भी और चीजों के लिए भी तैयार हैं गुफ्तगू शुनीद करने के लिए। अब ये न करना चाहें, अच्छा एक तरफ ऑफर की कि हम बात करना चाहते हैं, भाई आप बात करना चाहते हैं तो एजेंडा क्या है? क्या आपने बताया? हुकूमत में आप हैं, पहल आपने करनी है, आपने कोई टीम शाह साहब, एस्टैब्लिशमेंट की प्रो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बगैर क्या आपको लगता है कि कोई निगोशिएशंस हो पाएंगी? गुजारिश ये है, अब देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुल्क के हालात से गाफिल तो नहीं है। आज मुल्क की कैफियत क्या है? आज इकोनॉमिक आपका कलैप्स हो रहा नहीं है, हो चुका है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? उनको यकीनन दिखाई दे रहा है। क्या हमारी जो पिलर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं और उसमें जुडिशरी भी एक है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे वो काबिल गौर थे, सुनने के काबिल थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, और जिसमें सारे वकला बैठे हुए थे, सुन रहे थे। तो इन हालात को सामने रखते हुए आई थिंक ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू मस्ट प्ले अ रोल। शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन, अगर इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल की डेट थी, बड़े आराम से 25 या 26 अप्रैल को भी कह सकता था देखें लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है, फलाना है, हम नया स्केड्यूल अनाउंस कर देते हैं, लेकिन सडनली मार्च के मिड के अंदर ही इलेक्शन कमीशन एक नई डेट दे देता अक्टूबर की, और वो ज़ाहिर पूरे मुल्क में तूफान उठ जाता है। डू यू सी कि किसी वजह से इतनी जल्दी ये चेंज आ गया है स्केड्यूल कि ये आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि अप्रैल में ही करते ये चीज़, पहले क्यों मूव अप किया? मालिक जरा काबिल गौर बात ये है, पहले देखना ये है क्या इलेक्शन कमीशन का ये पास ये अख्तियार है, अंडर व्हाट लॉ? सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने डेट नहीं दी, उन्होंने स्केड्यूल चेंज किया और इलेक्शन स्केड्यूल चेंज कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज कहा है, उनका कमेंट है कि उनके पास इलेक्शन शेड्यूल चेंज करने का इख्तियार है। नहीं, मैं बसात एहतराम कहूंगा कि उसकी ये मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये ज़ेरे बहस आएगा जब केस चलेगा ना, आप देखेंगे ये ज़ेरे बहस आएगा। नंबर एक। नंबर दो, ये बताएं कि आपके जो केपीके के गवर्नर थे उन्होंने तो डेट दे दी थी 28 मई की, खुद दी थी ना, खुद दी थी ना। अच्छा, जब उन्हें 28 मई की डेट दे दी तो ऑल ऑफ अ सडन वो फिर 8 अक्टूबर पे क्यों चले गए? और अगर 28 मई की उन्हें डेट दी थी तो क्या 28 मई को उनको इकोनॉमिक और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सिक्योरिटी सिचुएशन केपीके की दिखाई नहीं दे रही थी? सर, लास्ट क्वेश्चन, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कितनी उम्मीद है, कितनी पॉसिबिलिटी कि आप गवर्नमेंट आपके साथ बैठ के इलेक्शन स्केड्यूल द्वारा इन चीज़ों पे बात करेगी? आप कितने % उम्मीद है आपको? देखिए, मैं उनके दिल के अंदर झांक तो नहीं सकता, लेकिन अगर उनमें कोई सियासी बसीरत है तो वो रास्ता निकालेंगे, नहीं तो नुकसान सारे डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का होगा, एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।